معزز و مکرم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے آج کا دن، جمعہ کا دن، ہفتے کا عید کا دن بنایا ہے، اور یہ دن، اس کی بڑی فضیلت، اہمیت اور برکت ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جس مقصد کے تحت آیا ہوا ہے، وہ مقصد بھولتا جا رہا ہے۔ لوگوں کی اکثریت ایسے ہوتے جا رہی ہے کہ وہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی اذان کا وقت ہوگا تو اپنے گھروں سے نکلیں گے۔ ایسا نہیں کہ وہ بہت مشغول ہے، بہت مصروف ہے، وقت نہیں ان کے پاس، چونکہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور فتنے انسان کے دماغ میں، انسان کی زبان میں، انسان کے آنکھ میں، انسان کے اعضاء اور جوارے میں بھرے پڑے ہیں۔ جس زمانے میں ہم لوگ انٹر کر چکے ہیں، یہ اس امت کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ 1400 سالہ مدت یہ امت محمدیہ کراس کر چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی قومیں اور امتیں آئی ہیں، تاریخ میں اتنی مہلت اور اتنی مدت شاید کسی کو نہیں ملی، اور ہم کراس کر چکے۔ چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں قیامت کی، وہ سب ظاہر ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد اور اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، ایک مسلمان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان سمجھتے ہوئے بھی غلطی کر رہا ہے، اسے علم یقینی حاصل ہو چکا ہے، مگر دنیا کی چاہت نے اور دنیا کی طلب نے اور یہاں کی رونقوں اور یہاں کی سرسبز و شادابیاں نے اس کو اس طرح سے مشغول کر دیا ہے۔ یہ مشغولیت الہاکم التکاثر، زیادتی کی طلب نے غافل کر دیا۔ عالی شان عمارتیں بنانے میں انسان لگا ہوا ہے، پراپرٹیاں خریدنے میں لگا ہوا ہے، اپنے مال و دولت کی نمائش کرنے اور کرانے میں لگا ہوا ہے، اونچی اونچی بلڈنگیں تعمیر کر رہا ہے، مگر وہ اس بات کو جانتا ہے نا کہ کوئی فائدہ نہیں اس کا، اسے معلوم ہے، پھر بھی وہ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں معلوم۔ اور قبر سے لے کر میدان محشر اور میدان محشر سے لے کر جنت اور جہنم تک کے سارے حالات سے واقف ہے، مگر افسوس شیطان حاوی ہے، شیطان کا غلبہ ہے، اس لیے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ سرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، ابھی یہ جو سال گزرا 2024، چھوٹے بڑے بے شمار زلزلوں سے یہ دنیا کانپ اٹھی، خاص طور سے ملک شام اور ترکی کا زلزلہ جو 6 فروری کو آیا، جاپان اور اس طرح سے بے شمار
افغانستان اور نیپال کی سرزمین پر یہ چھوٹے اور بڑے جو زلزلے دنیا میں آ رہے ہیں، جب آپ کسی سائنس کے اسٹوڈنٹ سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، تو جواب دے گا کہ زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں، ان کے ٹکرانے سے زمین حرکت کرتی ہے، یا زمین کے اندر سے گیس کے خروج سے زمین حرکت کرتی ہے اور ہم سب جھٹکے محسوس کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے زلزلے قیامت سے پہلے بکثرت آئیں گے۔ آج چھوٹے بڑے بے شمار زلزلے آ رہے ہیں، یہ آ کیوں رہے ہیں؟ دنیا آپ کو ریزن بتا کے خاموش، کلائمیٹ چینج ریزن بتا کے آپ کو خاموش، مگر بات کیا ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس بستی والوں کے درمیان میں زنا عام ہو جائے، سودی نظام اپنے جڑوں کو مضبوط کر لے، ناچنے اور گانے والے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے، شراب پیا جانے لگے کثرت سے، جس بستی کے لوگ ظلم و ستم پر آمادہ ہو جاتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو جلال آتا ہے، اللہ زمین کو حکم دیتا ہے، زمین جنبش کرنے لگتی ہے، حرکت کرنے لگتی ہے۔ اب اگر اللہ رب العالمین کو مطلوب و مقصود ہے کہ پوری بستی کو ہلاک کر دیا جائے، اللہ ہلاک بھی کر کے دکھا دیتا ہے، اور اگر یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا تنبیہ کر دیا جائے تو تھوڑا معمولی جھٹکا دے کر سمجھانے کے لیے اشارہ دے دیتا ہے۔ اس دنیا میں بے شمار عذاب آئے، قوم عاد کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، اصحاب الایکہ کو دیکھو، اصحاب الرس کو دیکھو، بڑی بڑی طاقت والی قومیں اس روئے زمین پر پیدا ہوئی، فرعون پیدا ہوا، شداد پیدا ہوا، نمرود پیدا ہوا، ہارون پیدا ہوا، قارون پیدا ہوا۔ اللہ نے موقع دیا اس روئے زمین پر، اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کے بجائے اکڑ میں آ گئے، کبر میں آ گئے، غرور میں آ گئے، زمین پر اکڑ کر چل رہے، اترا رہے، سوچتے کوئی حساب لینے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارا کوئی نگراں نہیں۔ منٹوں میں اللہ رب العالمین کیا سے کیا کر دے رہا ہے۔ ابھی آپ نے امریکہ کی سرزمین پر دیکھا کیا سے کیا ہو گیا، لاس اینجلس میں کیا ہو گیا، کیلیفورنیا میں کیا ہو گیا، کبھی آگ کے ذریعے، کبھی زلزلوں کے ذریعے، کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی سیلاب کے ذریعے، کبھی سونامی کے ذریعے اللہ دکھاتا ہے اپنی طاقت۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی، یہ جو زمین، جس زمین پر ہم اور آپ آباد ہیں، اس زمین پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی اطاعت اور اپنی بندگی کے لیے بھیجا۔ آج جس زمین پر نازا و فرح ہے، جس زمین پر ہم گھمنڈ کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں، یہ ایسے نہیں رہنے والی ہے۔ اسی چیز کا یہ نقشہ اللہ نے کھینچا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح سے جھنجھوڑ دی جائے گی، یہ زمین یوں ہی باقی نہیں رہنے والی ہے، پورے روئے زمین پر زلزلہ آئے گا،
پوری روئے زمین کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ عالی شان عمارتیں اپنے اصلی حالت میں باقی نہیں رہنے والے۔ اے حضرت انسان، جب تجھے معلوم ہے کہ اس دنیا میں میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، اس دنیا کے پیچھے تو کیوں اتنا پڑا ہوا ہے کہ اس دنیا کی طلب میں اپنے رب کو بھول رہا ہے، اپنے اعزاء اقربا کو بھول رہا ہے، رشتہ داروں کو بھول رہا ہے، پڑوسیوں کو بھول رہا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو نکال کر باہر پھینکے گی۔ جو مردے اس زمین میں ہم نے دفن کر رکھے ہیں، زمین ان مردوں کو نکال کر باہر پھینکے گی۔ جو معدنیات، جو خزانے اس روئے زمین کے اندر دفن ہے، اس کو بھی نکال کر پھینکے گی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس زمین کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا ہو گیا آج؟ ایسا کیوں کر رہی ہے زمین؟ یومئذ تحدث اخبارها، اور اتنا ہی نہیں، یہ زمین اپنے خبروں کو بیان کرے گی۔ آج ہم انسانوں نے لوہا پیتل اکٹھا کر کے سی سی ٹی وی کیمرہ بنا ڈالا، اور اس میں جو ڈیٹا ہم اسٹور کرتے ہیں وہ ڈیٹا ضائع بھی ہو جاتا، برباد بھی ہو جاتا۔ مگر اللہ نے جو سی سی ٹی وی کیمرہ تیار کیا نا، اس کا ڈیٹا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ دنیا کی کوئی ہستی اس کو مٹا ہی نہیں سکتی۔ اس روئے زمین پر جو بھی ہم حرکت کر رہے ہیں، جو بھی حرکت کر رہے ہیں، جس سرزمین پر سجدہ کرتے ہیں، جس سرزمین پر گناہ کا کام کرتے ہیں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آج دنیا میں دیکھو، کسی بھی ملک میں دیکھو، نہ پولیس کی کمی، نہ فوج کی کمی، نہ حاکموں کی کمی، مگر کیا جرائم کم ہو رہے ہیں؟ کیا گناہوں سے لوگ باز آ رہے ہیں؟ ظلم و زیادتی سے باز آ رہے ہیں؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اٹھا کر دیکھو، کوئی پولیس نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی حاکم نہیں، اگر کسی سے گناہ بھی ہو گیا، کسی نے دیکھا تک نہیں، نبی کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، گناہ ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے۔ آج لوگ گناہ کر کے ڈھکار نہیں لیتے، جتنے بڑے گنہگار اتنے بڑے نیکوکار۔ یہ منظر ہے اس سماج اور معاشرے کا۔ بستی جب گناہوں میں ڈوبے گی، لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، اور وہ عذاب کسی بھی شکل اور صورت میں آ سکتا ہے۔ اس روئے زمین پر ہم جو کچھ کر رہے ہیں، کل بروز قیامت زمین ایک ایک کر کے اجاگر کرے گی۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، بالخصوص آج آپ دیکھیے، تصور کیجئے کہ ہم نے صرف نماز کو، روزوں کو، حج اور عمرہ کو، یا زکوٰۃ یا صدقات کو ہی عبادت سمجھا۔ اگر کوئی شخص ظہر کی نماز کہے میں 4 رکعت نہیں 6 رکعت پڑھوں گا، ہر آدمی اعتراض کر دے گا کہ آپ 6 رکعت کیوں پڑھو گے، آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ مگر نکاح جیسا مقدس عبادت، شادی اور بیاہ جیسا مقدس رشتہ، آج اس پر کوئی نہیں اعتراض کرتا کہ آپ غلط طریقے سے نکاح کر رہے ہیں، آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کو عبادت کی طرح سے انجام دو۔ طاقتور انسان
بچیاں اس سماج اور معاشرے کے اندر بیٹھی ہے، نکاح ان کا اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ان کے والدین کے پاس مال نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ دولت کے پجاریوں نے، دولت کے حریص مند لوگوں نے آج شادی بیاہ کو اتنا مشکل بنا ڈالا، اس روئے زمین پر کل رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نکاح کا دن ہے، ابا رو رہے، ماں رو رہی ہے، بیٹا رو رہا ہے، بھائی رو رہا ہے، اور یہ دنیا طلب لوگ کہہ رہے ہیں ابھی کار نہیں ملا، ابھی پیسہ نہیں ملا، ابھی روپیہ نہیں ملا، ابھی یہ رسم نہیں ادا ہوا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس روئے زمین پر یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہے، جو غلط رسومات انجام دیے جا رہے ہیں، جو شرک کے کام کیے جا رہے ہیں، جو گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں، جو ظلم و ستم کے کام کیے جا رہے ہیں، سارے پول کھول دے گی۔ مسلمانوں، یہ اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ دین فطرت ہے، اور رب کعبہ کی قسم، اس روئے زمین پر اگر حقیقی مسلمان آج بن جاؤ، اپنے دلوں کے اندر ایمان کو پیدا کر لو، ساری دنیا تمہارے ماتحت آ جائے گی۔ پوری دنیا میں جو حق اور باطل کے درمیان مارکا ہے، ایک طرف ایمان اور دوسری طرف دنیوی اسباب اور طاقت اور قوت کا، جب تک یہ ایمان مضبوط اور مستحکم نہ ہوگا، کبھی بھی آپ کو غلبہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ آج رشتے ناتوں کو لے کر ہمارا سلوک اور ہمارا رویہ کیسا اس سماج کے اندر، معاشرے کے اندر؟ کتنے نوجوان لڑکے اپنے والدین کو چھوڑ بیٹھے، کتنے نوجوان لڑکے اپنے بھائیوں کو بھلا بیٹھے، کتنے نوجوان اپنی بہنوں کو بھلا بیٹھے۔ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام الفت کا، محبت کا، اخوت کا، ہمدردی کا، بھائی چارگی کا، انسانیت کا درس دیتا ہے۔ ورنہ یاد رکھو، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، کیونکہ زمین کو ایسا کرنے کے لیے تیرے رب نے حکم دے رکھا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس روز لوگوں کو گروہوں میں، ٹولیوں میں، جماعتوں میں لے کر لایا جائے گا، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھلا دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا، جس نے ذرہ برابر نیکی کیا، ذرہ برابر نیکی کیا، اس کو بھی دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا، جس نے ذرہ برابر برائی کیا، اس کو بھی دیکھے گا۔ اچھائی کیا اس کو بھی دیکھے گا، برائی کیا اس کو بھی دیکھے گا۔ اور پتہ ہے، یہ انسان جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے، اس کا آخری وقت ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا اس کے اعزا اقربا چاروں طرف سے اس کو گھیر کے رکھے ہوئے ہیں، زبان بند ہے، اعضاء اب حرکت کرنا بند کر دیے، بس آنکھیں چل رہی ہیں، سب کو یقین ہو چکا ہے کہ بس چند لمحوں کے یہ مہمان ہیں۔ موت کا فرشتہ جب حاضر ہوتا ہے اس کے پاس، وہ انسان دیکھ لیتا ہے، اس کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو انفارمیشن کر دے، بتا دے، آپ سے کچھ بات کر لے۔ فرشتہ آتا ہے کہ انسان کے پاس کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، اے پاکیزہ روح، چل تو خوشی خوشی اپنے رب کے پاس چل، چل تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اطمینان والی روح وہ روح ہے جس نے اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کی، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار دیا۔ آج تو اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اللہ والوں کے پاس فرشتے آ کر کہنے لگتے ڈرنا نہیں، خوف مت کرنا، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے، یہاں سے لے کر قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، قبر سے لے کر جنت تک پہنچانے میں ہم تمہارے دوست بن کر رہیں گے، غم کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک وہ انسان جو نافرمانی میں، ظلم و زیادتی میں، عداوت میں، برائیوں میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کا باغی بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، اس کے پاس جب فرشتہ آتا ہے تو کہتا ہے او میرے پاک پروردگار عالم، چھوڑ دیجئے، ایک لمحہ کے لیے دنیا میں واپس جانے دیجئے، او میرے رب دنیا میں جا کر پہلا کام یہ کروں گا جو تو نے مجھے مال اور دولت دے رکھا تھا اسے سب تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا، وقف کر دوں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، او میرے پاک پروردگار عالم کو کار انسان بن جاؤں گا، بڑا اچھا انسان بن جاؤں گا۔ اب موقع ملے گا، ہرگز نہیں ملنے والا ہے۔ اس دنیا میں بے شمار قومیں آئی اور چلی گئیں، جو قومیں چلی گئیں اب وہ دوبارہ نہیں آنے والی ہیں۔ آپ کتنا بھی ان کے آنے کا تصور اپنے ذہنوں میں رکھے رہیے، کسی بھی شکل میں ان کو اس دنیا میں اتارتے رہیے، مگر کوئی آنے والا نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انس اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، پیدائش سے لے کر وفات تک سارے اصول و ضوابط کو بیان فرمایا، دنیا کی صحیح سچائی اور حقیقت ہم انسانوں کے سامنے اجاگر کیا، عقلاً اور نقلاً ہر اعتبار سے دنیا کی حقیقت کو ثابت کر دیا، مگر پھر بھی ان سب کے باوجود موجودہ زمانے میں جس طرح سے آج کا مسلمان حب الدنیا و کراہیت الموت کا مظہر بن چکا ہے، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی جائے گی اور موت سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے، انسان مرنا نہیں چاہے گا، یہی چاہے گا کہ دنیا کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ یہاں سے کہیں نہ جانے والا ہو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جانا ہی ہے۔ کوئی صبح جا رہا ہے، کوئی دوپہر جا رہا ہے، کوئی شام جا رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، چھوٹے چھوٹے عزیز بچوں، اللہ نے جو یہ مختصر سی زندگی دیا ہے، بہت مختصر، اس کی حقیقت انسان کے پلک جھپکنے کی طرح سے ہے کہ انسان کی آنکھیں جیسے پلک جھپکتی ہے ایسے ہے۔ خدا کی قسم انسان قبر کے اندر یہ سوچے گا کہ دنیا کے اندر ہم تو آدھا دن تھے، ایک دن تھے، کچھ بھی نہیں تھے، یہاں کی ساری نعمتیں، یہاں کی ساری آشائشیں، یہ سب بھول جائے گا انسان۔ یہاں تکلیفیں اٹھا لو، پریشانیاں اٹھا لو، مصیبتیں اٹھا لو، مگر اپنے آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنے آخرت کو برباد نہ کرو۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اے پاک پروردگار عالم، جس طرح سے تو ہمیں اس دنیا میں لے کر آیا، اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بندہ بنا،
ہم کو اپنے مقصد سے نہ ہٹا. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اللہ تیرا فرما بردار بندہ بن کر رہیں, نیکوکار بندہ بن کر رہیں. اللہ ہم گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. ہمارے آبا اور اجداد جو قبروں میں مدفون ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما. اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو امن والا شہر بنا, امن عطا فرما. اللہ پوری دنیا میں امن عطا فرما. اللہ پوری دنیا میں سے ظلم کا خاتمہ فرما. پوری دنیا میں عدل اور انصاف کا قیام فرما. اللہ تبارک و تعالی ظالموں اور جابر بادشاہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے مدارس اور مکاتب اور مساجد کی حفاظت فرما. اللہ ہماری نئی نسل جو بھٹک چکی ہے راہ راست سے, جو گمراہ ہو چکی ہے اللہ اس کو دین کے راستے پر لیا, اسلام کے راستے پر لیا. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.